علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی کے بارے میں مختلف طرح کی کہانیاں گھڑی گئیں اور ان میں خوب رنگ بھرا گیا۔ ہر شخص نے اس کے اندر اپنی مرضی اور اپنی بساط کے مطابق افسانہ طرازی کی ہے۔ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر علامہ اقبال نے 3 شادیاں اور 4 نکاح کیے تھے۔ علامہ اقبال کی پہلی شادی 4 مئی 1893 کو گجرات کے ایک متول خاندان شیخ عطا محمد کی صاحبزادی سے ہوئی۔ عطا محمد اپنے وقت کے ایک مشہور سرجن تھے۔ وہ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ابتدائی طالب علموں میں سے تھے جنہوں نے خوب نام کمایا۔ وہ جہاں بھی رہے انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وہ حکومت برطانیہ کی طرف سے جدے میں کونسل بھی رہے۔ اس کے علاوہ ہند کے اعزازی طور پر سرجن بھی رہے، بہادر کا خطاب پایا اور مختلف سرکاری عہدوں پر بہت ہی باعزت طریقے سے زندگی گزاری۔ وہ نہایت مذہبی آدمی تھے۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا اور اسی بنیاد پہ وہ اپنے شہر بھر میں بہت نیک نامی سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان کی صاحبزادی کریم بی بی سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ چونکہ علامہ اقبال اس وقت میٹرک کے طالب علم تھے اور یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک بچہ اپنے والدین کی فرما برداری کو ہی اپنے لیے باعث تکریم سمجھتا ہے۔ اقبال چونکہ اس وقت خود کفیل نہیں تھے اور نہ خود کماتے تھے، نہ ان کا کوئی اور ذریعہ آمدن تھا، وہ طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بھائی ان کے تمام تر اخراجات برداشت کر رہے تھے، لہٰذا یہ شادی خاندان کی مرضی سے طے ہوئی اور علامہ اقبال نے اس پر لبیک کہا۔ اقبال 1893 سے لے کر 1895 تک سیالکوٹ میں قیام پذیر رہے اور اسی دوران انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسی دوران میں ان کے ہاں 2 اولادیں ہوئیں۔ 1896 میں ان کی بڑی بیٹی معراج بیگم اور 1898 میں ان کے بڑے بیٹے آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ اس کے بعد علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے آئے اور اس دوران میں وہ ہاسٹل میں قیام پذیر رہے۔ کیونکہ علامہ اقبال ہاسٹل میں قیام پذیر تھے اس لیے ان کی بیگم کا وہاں ہاسٹل میں تو نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا وہ زیادہ تر سیالکوٹ میں ہی رہیں اور سیالکوٹ میں کبھی وہ سیالکوٹ آ جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ 1900 سے 1905 تک علامہ اقبال کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ اس دوران میں علامہ اقبال کی جو پہلی آمدن تھی وہ 72 روپے 14 آنے تھی، جو بڑھتے بڑھتے پھر 200 روپے ہوئی اور پھر 250 تک ہوئی۔ یہ آمدن قلیل تھی اور ایک خاندان کے اخراجات برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس دوران میں علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کی بیوی لاہور میں ہیں، لیکن ان کے بھائی عطا محمد اس غرض سے انہیں نہ جانے دیتے تھے کہ میرے بھائی کی آمدنی قلیل ہے، لہٰذا آپ سیالکوٹ میں ہی قیام کریں۔ سیالکوٹ چونکہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر بہت سے لوگ وہاں پر قیام پذیر تھے۔ کریم بی بی ایک متمول اور بڑے گھر سے آئی ہوئی تھی، جہاں ان کا گجرات میں ان کا جو گھر تھا وہ حویلی سے کم نہیں تھا، جہاں ملازمین ہر طرح کی سہولتیں آسائشیں موجود تھیں، لاہور آ سکتی تھیں، لہٰذا اسی دوران میں ان کے درمیان ایک ذہنی خلیج بڑھتی گئی۔ اسی دوران علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ یورپ میں 1905 سے لے کر 1908 تک کا جو زمانہ گزرا، اگرچہ اقبال اس دوران میں یورپ میں جا کر وہ سیالکوٹ اور لاہور کی زندگی کی تمام تلخیوں بھول چکے تھے، لیکن جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ واپس لاہور تشریف لائے
تو اس وقت ان کے سامنے سب سے بڑا اہم مسئلہ روزگار کے حصول کا تھا۔ ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی ایسا روزگار نہیں تھا۔ انہیں ان پر بے پناہ شفقت کرتے ہوئے ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کیے تھے۔ اب بھائی بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی کمانے کے قابل ہو گیا ہے، لہذا خود اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اقبال ایک تو روزگار کی وجہ سے پریشان تھے، وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، لہذا اس کا اظہار انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی کیا۔ دوستوں نے کوشش کر کے ایک کشمیری گھرانے کی ایک لڑکی جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وکٹوریا گرلز ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، ان کا رشتہ تلاش کیا، جن کا نام سردار بیگم تھا۔ انہوں نے جیسے ہی رشتہ تلاش کیا، بات وہاں تک پہنچائی گئی، آخر انہوں نے یہ رشتہ طے ہو گیا، بات پکی ہو گئی، اور علامہ اقبال کے بڑے بھائی اور والدہ سیالکوٹ سے آئے اور لہٰذا وہاں پر علامہ اقبال کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران میں علامہ اقبال کو مختلف طرح کے خطوط آنا شروع ہو گئے، جن میں اس بات کا اظہار کیا جاتا تھا کہ معاذ اللہ سردار بیگم کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ دوستوں نے اس کی تحقیق کرنا اور بہت سے اس کے اندر من گھڑت قصے بھی گھڑے گئے۔ آخر عبد المجید صالح کا کہنا ہے کہ یہ خطوط دراصل ایک وکیل کی طرف سے تھے جو اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اقبال کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش میں اس نے یہ خطوط لکھے تھے۔ مختلف کہانیاں اس کے اندر گردش کرتے رہی، حتیٰ کہ جاوید اقبال صاحب نے جب زندہ رود لکھی تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے، یہ خطوط باقاعدہ طور پر ایک وکیل کی طرف سے ہی تھے۔ لیکن دراصل ان خطوط کا جو راز وہ 5 سینوں کے اندر محفوظ تھا، جن میں علامہ اقبال کے بڑے صاحبزادے آفتاب اقبال، ان کی بڑی بیٹی مہراج بیگم، ان کی بہن کریم بی بی، اقبال کی ایک چھوٹی بہن کریم بی بی بھی تھی، ان کا ایک بھانجا شیخ نور احمد، اور خود علامہ اقبال سوا اس راز کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہوا یوں کہ علامہ اقبال کی چھوٹی بہن کریم بی بی جو علامہ اقبال کے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ علامہ اقبال لاہور میں دوسری شادی کے خواہاں ہیں، تو انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر منظم سکیم کے تحت علامہ اقبال کی بڑی بیٹی مہراج بی بی سے خطوط لکھوائے۔ اقبال کی بہن کریم بی بی خود بھی 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، اور مہراج بی بی بھی گھر میں پڑھنا لکھنا اس نے سیکھا تھا، اور اس کی خوش خطی بھی اپنی خاندان کے اندر کافی مشہور تھی۔ انہوں نے یہ خط لکھوائے، کریم بی بی نے یہ خط اس لیے لکھوائے حبج پر سوکن نہ آئے اور بچے آفتاب اقبال اور مہراج بی بی شفقت پدری سے محروم نہ ہوں، اس لیے انہوں نے مختلف گاہے گاہے خطوط لکھوا کر نور احمد جو علامہ اقبال کے بھانجے تھے ان سے گجرات اور گجرانوالا سے پوسٹ کروایا، اور وہ خطوط مسلسل علامہ اقبال کو ملتے رہے۔ علامہ اقبال ان خطوط سے بدظن ہو گئے، اپنے ذہن میں اس بات کا خیال جما کے کہ مجھے سردار بیگم کو طلاق دے دینی چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنا ذہن بنا لیا کہ ایک دوست بشیر حیدر جو لدھیانہ میں ایکسائز انسپیکٹر تھے، انہوں نے وہاں کے ایک ڈاکٹر سبحان کی طرف سے ایک رشتے کی آفر لائی اور کہا کہ ڈاکٹر سبحان چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال یہاں رشتے کے لیے اپنا کسی بڑے کو بھیجیں۔ ڈاکٹر سبحان ایک سالی تھی جو بیوہ ہو گئی تھی، اس سالی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ بیٹا بڑا تھا جو خود ڈاکٹر تھا، اور یہ بیٹی چھوٹی تھی،
وہ اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، لیکن علامہ اقبال سمجھے کہ شاید ڈاکٹر سبحان اپنی بیٹی سے یہ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی چھوٹی بہن کریم بی بی کو اس رشتے کی بابت لدھیانہ روانہ کیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے حالات، گھر بار، لڑکی کا طور طریقہ، اس کا سگڑاپا سب کچھ دیکھ لیں۔ لیکن کریم بی بی جب لدھیانہ جاتی ہیں تو انہیں مختار بیگم جو ڈاکٹر سبحان کی سالی کی بیٹی تھی ان سے سامنا ہی نہیں ہوا، بلکہ ان کے سامنے زیادہ تر ڈاکٹر سبحان کی اپنی بیٹی جو سمارٹ، تیز تراز اور خوبصورت دراز قد تھیں وہ آتی رہیں اور وہی بات چیت کرتی رہیں۔ کریم بی بی یہ سمجھی کہ شاید اسی لڑکی کا رشتہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو کلیئر نہیں کیا اور نہ ہی اپنی سادگی کسی سے پوچھا کہ آخر آپ کس لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور جس لڑکی سے میرے بھائی کا رشتہ طے ہونا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ اسی کو سمجھتی رہی اور واپس آ کر علامہ اقبال کو کہا کہ لڑکی بہت ہی سگڑ، خوبصورت، دراز قد اور ہر لحاظ سے وہ ایک مثالی لڑکی ہے۔ علامہ اقبال نے اس رشتے کی ہاں کر دی، اور یہ نولکھا خاندان تھا، وہاں پہ بہت ہی امیر ترین خاندان تھا لدھیانہ میں۔ لاہور کا نولکھا بازار بھی اسی خاندان کے نام سے موسوم ہے۔ اس خاندان سے انہوں نے یہ شادی طے کر دی۔ جیسے یہ طے ہوئی 1910 کے اندر یہ شادی ہوئی، اور شادی کے بعد جب وہ مختار بیگم علامہ اقبال کے ہاں آئیں تو علامہ اقبال کو جس طرح کریم بی بی نے ان کے سگڑاپے، ان کی خوبصورتی اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ ان تمام چیزوں سے متضاد تھیں، جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو رنج بھی ہوا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ لڑکی کون سی ہے۔ خیر، اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزرنے لگی۔ اسی دوران میں یہ کہ کسی وجہ سے معراج بی بی نے خط علامہ اپنے والد کو لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ کیا، پوسٹ کیا، تو علامہ اقبال کو جیسے یہ معراج بیگم کا خط ملتا ہے تو انہیں خط پڑھتے ہوئے ایک حیرت کا اظہار ہوا کہ یہ جو لکھائی ہے، یہ لکھائی تقریباً ان خطوط سے ملتی جلتی ہے جو گمنام ان کی طرف خط آتے رہے۔ علامہ اقبال کو یہ خدشہ ہوا، پھر وہ پرانے تمام خطوط جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ کسی وکیل نے لکھے ہیں، وہ خطوط نکالے تو پتہ چلا کہ یہ ہو بہو وہی طرز تحریر ہے جو علامہ اقبال کو ملتے تھے۔ علامہ اقبال اسی دوران میں سیالکوٹ روانہ ہوئے اور جا کر اپنی بیٹی کو بتایا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ معراج بیگم تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے تمام تر ماجرا بتا دیا کہ یہ خطوط میری پھوپھی کریم بی بی نے مجھ سے لکھوائے تھے، اور اس طرح ہم نے، اور حتیٰ کہ ان کی والدہ جو کریم بی بی تھی، معراج بی بی کی اور آفتاب اقبال کی، ان کو بھی اس بات کا بالکل کانو کان خبر نہیں تھی۔ لہٰذا علامہ اقبال نے انہیں سختی سے ڈانٹا، بہن کو بلایا اور اس سے بہت ناراض ہوئے۔ بہن نے ان سے معافی چاہی، علامہ اقبال نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن کہا کہ یہ راز کسی کو نہ بتایا جائے۔ یہ راز چونکہ صرف اور صرف راج بی بی کو پتا تھا اور آفتاب اقبال کو پتا تھا، آفتاب اقبال نے بعد میں پھر یہی راز اپنی بیگم رشیدہ بیگم آفتاب کو بتایا۔ انہوں نے 1999 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے علامہ اقبال اور ان کے فرزند اکبر آفتاب اقبال۔ اس میں اس راز کو منکشف کیا، چونکہ علامہ اقبال کے بڑے بیٹے آفتاب اقبال بڑے تھے اور وہ اس وقت اس راز سے باخبر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کے کردار کو باقاعدہ طور پر اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کو کسی قسم کے اس طرح کے خطوط نہ کسی وکیل کی طرف سے آئے اور نہ ہی کسی اور کی طرف سے آئے۔ ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی عفت و عظمت کو اظہار کرتے ہوئے اس راز کو بتایا کہ یہ راز اب سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک بی بی ہیں، جن کے نام
لوگوں نے یہ مشہور کیا اور خاص کر عبد المجید سالک نے اس کو مشہور کیا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ خطوط ہمارے اپنے گھر سے لکھے گئے تھے تاکہ علامہ اقبال دوسری شادی سے باز رہیں۔ سردار بیگم نے جرأت کرتے ہوئے علامہ اقبال کی طرف خط لکھا کہ میرا نکاح آپ سے ہو چکا ہے، میں آپ سے منسوب ہوں، میں ساری زندگی کسی سے شادی نہیں کروں گی، لہٰذا قیامت کے روز میں آپ کی دامنگیر ہوں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے اس مسئلے کو کس طرح مجھ پر لگایا اور یہ قدغن مجھ پر کس طرح عائد کی۔ علامہ اقبال اس خط کو ملتے ہی پسیج گئے اور وہاں واقعہ مختار بیگم کو سنایا۔ مختار بیگم ایک نہایت رقیق القلب اور نرم دل خاتون تھی۔ وہ اس واقعے کو پڑھتے ہی زار و قطار رونے لگی اور انہوں نے اقبال کو اجازت دی وہ نکاح کر کے آپ گھر لے آئیے۔ لہٰذا اقبال نے مختلف لوگوں سے، مختلف علماء سے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے، تو علماء نے یہی کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا اس کے لیے دوبارہ نکاح کیجیے، اور اس طرح انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا۔ لہٰذا علامہ اقبال کا نکاح ہوا، کریم بی بی سے ہوا، دوسرا نکاح سردار بیگم سے ہوا، تیسرا نکاح مختار بیگم سے ہوا، اور چوتھا نکاح پھر سردار بیگم سے ہوا۔ اس طرح علامہ اقبال نے 3 شادیاں اور 4 نکاح کیے۔ آخر جب یہ نکاح ہوا تو ان دنوں میں مختار بیگم لدھیانہ گئی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال اپنی نئی بیگم کو لے کر سیالکوٹ گئے، وہاں والدین کے ساتھ رہے، اور اسی دوران میں بعد میں ان کا گھر کافی آباد ہو گیا۔ انارکلی والے گھر میں اندر ایک وقت میں تینوں بیگمات اکٹھی رہیں اور وہ ہنسی خوشی رہیں، لیکن کریم بی بی وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رہ سکیں، لہٰذا یہ خلیج بڑھتی گئی۔ اب علامہ اقبال کے پاس 2 ہی آپشن تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ طلاق دے دی جائے، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ کفالت کا ذمہ اٹھا لیا جائے۔ کریم بی بی نے رضامندی محسوس کی کہ وہ طلاق نہیں لیں گی، بلکہ وہ کفالت اور اپنی کفالت کا خرچہ وہ علامہ اقبال سے لیتی رہیں گی۔ علامہ اقبال آخری عمر تک تمام تر اخراجات ان کے برداشت کرتے رہے، اگرچہ آخری دنوں کے اندر ہاتھ کچھ تنگ ہو گیا تھا، لیکن جس نسبت سے بھی آمدن تھی اس کا حصہ کریم بی بی کو ضرور جاتا